السلام علیکم دوستوں، ایک قصہ بیان کر رہی ہوں جس کو سنتے ہی آپ لوگ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ ایک ایسی عورت جو نہایت بدقسمت ثابت ہوئی، وہ اس طریقے سے کہ حرم شریف میں پہنچ کر اس کو سب کچھ نظر آیا، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، منظر تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہے، طواف کرتا ہوا دیکھ رہی ہے، تمام لوگوں کی ایکٹیویٹیز نوٹ کر رہی ہے، تمام چیزیں اس کو کلیئرلی طور پر نظر آ رہی ہیں، ماں سوائے خانہ کعبہ کے۔ کعبہ کو جس کو دیکھنے کی خاطر لوگ جاتے ہیں، جس کو دیکھنے کی خاطر لوگ حج کرتے ہیں، کعبہ ہی اس عورت کو نظر نہ آیا، باقی سب کچھ نظر آیا۔ وہ عورت نہایت ہی پریشان، وہ عورت نہایت ہی غم زدہ، بہت زیادہ حیران، بہت زیادہ افسردہ، کیونکہ وہ کافی سالوں سے اللہ کے حضور پیش ہونے کی درخواست کر رہی تھی، اپنے شوہر سے گلہ کر رہی تھی کہ آپ مجھے حج پر کیوں نہیں لے کر جاتے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے، جب اس کی مراد پوری ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اب شرف سے فیضیاب ہونے کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے، اس کو اپنے در پر بلاتا ہے۔ تو کتنی بدقسمت عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے اس عورت سے کہ اس عورت کو اپنے در پر بلا کر اس کو کعبہ شریف اپنا گھر نہیں دکھایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی عجیب سی کیفیت ہوگی، کتنا عجیب سا عالم ہوگا اس عورت کے دل کے حال کا، جو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس عورت کی سچویشن کو اس کے شوہر نے بھانپا اور کافی اس کے شوہر نے اس کو کنسول کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جب پاکستان پہنچیں گے تو ہم لازمی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں پر جائیں گے، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، اور اس پرابلم کا حل جانیں گے کہ تم کو سب کچھ نظر آیا مگر کعبہ شریف نظر نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم حج پر گئے، حج پر ہمیں ظاہری بات ہے ہم نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ اسٹے کیا، تمام ارکان پورے کیے، مگر تم کو کعبہ شریف نظر نہیں آیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جب وہ پاکستان آئے تو سب سے پہلے اس کا شوہر اس عورت کو لے کر ایک مفتی عالم دین کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا اور کہا کہ جو میری بیگم ہیں ان کو کعبہ شریف میں تمام چیزیں نظر آئیں سوائے خانہ کعبہ کے، جن کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس گئی تھیں، جن کو دیکھنے کے لیے وہ رو رو کر مجھ سے گلہ کرتی تھیں کہ مجھے کب لے کر جاؤ گے۔ اور جب میں نے دن رات پیسے جمع کر کے ان کو حج پر بھیجا اور ان کے ساتھ حج پر گیا تو ان کو کعبہ شریف نظر نہیں آیا اور باقی تمام چیزیں نظر آئیں، حالانکہ ان کی بینائی بھی کمزور نہیں تھی، ان کو چشمہ بھی لگا ہوا نہیں تھا، مطلب ان کو ہر چیز کلیئرلی طور پر نظر آ رہی تھی، لیکن کعبہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے اپنے ماضی میں، یا وہ کسی غلطی کا حصہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں سمجھا کہ وہ اپنا گھر دکھائے، اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی گوارا نہیں سمجھا، اپنا غضب دکھایا ہے۔ آپ اپنی بیگم کو لے کر آئیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا ایسی غلطی کر دی ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اس کے شوہر نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہے، تم نے کیا کوئی غلطی کی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسی چیز ہوئی ہے؟ کیا پتہ تم نے کوئی ماضی میں ایسی غلطی کوتاہی کی ہو؟ اس کی بیگم نے رو رو کر ایک بات بتائی ہے جس کو سن کر اس کے شوہر کی پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اس نے
اپنی بیوی کو کہا کہ اس عالم دین کے پاس جاؤ اور اس کو یہ ماجرا سناؤ۔ وہ عالم دین کے پاس گئی اور عالم دین کو بتایا کہ میں مردوں کو نہلانے کا کام کرتی ہوں اور کئی برس سے یہ کام کر رہی ہوں۔ میرے پاس جو مردے آتے ہیں میں ان کے جبڑوں کے اندر ایک کاغذ کی گولی پھنسا دیتی ہوں، ایک کاغذ کا تعویذ پھنسا دیتی ہوں۔ چونکہ میں ایک جادوگر، جادو ٹونا کرنے والے کے پاس جایا کرتی تھی اور وہ مجھ سے کام کروانے کے پیسے دیا کرتا تھا۔ وہ جس کو مروانا چاہتا تھا یا جس کو غلط کام کرنے کے اوپر لگانا چاہتا تھا وہ مجھ سے یہ کام کرواتا تھا، اور میں مردوں کے جبڑوں میں وہ گولی، وہ تعویذ دبا دیا کرتی تھی، جس سے اس کا کام ہو جایا کرتا تھا اور مجھے اس کے پیسے مل جایا کرتے تھے۔ وہ عالم دین یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرو اس کے غضب سے۔ اس نے تمام چیزیں تمہیں دکھائیں لیکن اپنا گھر تمہیں دکھانا گوارا نہیں سمجھا، اپنے در پر بلا کر بھی تم کو واپس مایوس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اس عورت نے اسی دن سے توبہ کر لی، اسی دن سے اس نے اس سفلی جادوگر اور عمل کرنے والے کو خیر بات کہہ دیا اور اس کی نوکری چھوڑ دی، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر جا چکی ہیں اور کافی حج کر چکی ہیں اور اس کی معافی طلب کر چکی ہیں۔ اور جب دوسری دفعہ وہ گئیں تو ان کو کعبہ شریف نظر آیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی معافی طلب کر لی تھی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق نہیں دیتا، جس کے اوپر غضب ڈھاتا ہے، تو اپنے در پر پہ بلا کر بھی اس کو واپس خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی طلب کرنی چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ دوستوں، اگر آپ کو میرا یہ قصہ پسند آیا ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔